بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید کی ادائیگی کا اہتمام بہت کرنا چاہیے، اس لیے بروقت آدمی نماز عید کے لیے نکل کھڑا ہو اور مکمل نماز امام کے ساتھ حاصل کر لے۔ سال میں ایک دفعہ پڑھی جانے والی نماز ہے، اس میں بھی اگر ہم پیچھے رہ جائیں اور رکعت نکل جائے تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ تاہم چونکہ اس میں زائد تکبیرات ہوتی ہیں، اگر کوئی آدمی تاخیر سے پہنچے تو زائد تکبیرات اور اس نماز کو کیسے ادا کرے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت پہنچے کہ امام سے کچھ تکبیرات نکل رہی ہوں، یہ ساری تکبیرات اس کی نکل رہی ہوں اور امام نے قرات شروع کر دیا ہو تو فوراً نماز میں شامل ہو جائیں تکبیر تحریمہ کہہ کر، اور وہ زائد تکبیرات اگر ایک دو چھوٹی ہیں تو وہ بھی کہہ دیں، اور اگر تینوں کی تینوں چھوٹی ہیں تو وہ بھی کہہ دیں۔ اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو تو قرات کے دوران بھی وہ جلدی جلدی سے ان تکبیرات کو کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں، 3 تکبیرات اس پر ادا کر کے پھر امام کی قرات سن لیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس وقت پہنچے کہ امام رکوع میں ہے تو فوراً نماز میں شامل ہو جائے۔ اب اگر اس آدمی کو کھڑے کھڑے تکبیرات کہنے کا موقع ہو اور امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے رکوع میں شامل بھی ہو سکتا ہو، رکوع بھی مل سکتا ہو، امکان ہو اس بات کا، تو پھر کھڑے کھڑے 3 تکبیرات بھی کہہ دیں، جلدی جلدی سے پھر رکوع میں شامل ہو جائے، رکوع نہ چھوڑے۔ اور اگر اندیشہ ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیرات کہنے کی صورت میں امام رکوع سے ہی اٹھ جائے گا، رکوع ہی نکل جائے گا، رکعت نکل جائے گی، تو پھر نماز میں شامل ہو کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں تسبیحات کی جگہ 3 تکبیرات کہہ دیں۔ 3 تکبیرات کہنے کے بعد اس ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 3 تکبیرات کہنے کے بعد اگر تسبیحات کا موقع ہے تو رکوع کی تسبیح پڑھ لیں، اور اگر اس کا موقع نہیں ہے تو پھر جو اس کا موقع نہیں ہے تسبیحات کو چھوڑ کر صرف تکبیرات پر اکتفا کریں۔ تینوں تکبیرات رکوع میں کہنی تو اچھی بات ہے، اگر کچھ کہہ دی تھی کچھ نہیں کہہ سکے یا بالکل بھی نہیں کہہ سکے تھے کہ امام ہو گیا تو پھر اب وہ تکبیرات ثابت ہو جاتی ہیں اور ان تکبیرات کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ امام کے ساتھ آپ کو رکوع مل چکا ہو، رکعت آپ کو مل چکی۔ لیکن اگر پوری رکعت ہی آپ سے چھوٹ گئی، پوری رکعت ہی نکل گئی، امام رکوع سے بھی اٹھ گیا، تب آپ پہنچ رہے ہیں دوسری رکعت میں پہنچ رہے ہیں، پہلی رکعت کے سجدے میں پہنچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب آپ آخر میں امام کے سلام کے بعد آخر میں جب اپنی رکعت جائیں گے تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں، پھر سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہیں اور پھر 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں جائیں۔ یہ اس صورت میں جب آپ کی پہلی رکعت مکمل چھوڑ گئی ہو اور دوسری رکعت مکمل مل گئی۔ دوسری رکعت میں بھی اگر کوئی صاحب لیٹ پہنچے کہ امام نے تکبیرات کچھ کہہ دی ہوں یا ساری کہہ دی ہوں اور امام رکوع میں ہوں تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہہ لیں، بشرطے آپ کو رکوع ملنے کا امید ہو، رکوع ملنے کی امید ہو۔ لیکن اگر اندیشہ ہو کہ امام رکوع چھوٹ جائے گا تو پھر فوراً نماز میں شامل ہو کر رکوع میں داخل ہو جائیں اور رکوع میں ہی تسبیحات کے بجائے 3 زائد تکبیرات کہہ لیں۔ اگر 3 زائد تکبیرات کے بعد بھی تسبیحات کا موقع ہے تو پڑھ لیں، نہیں ہے تو صرف تکبیرات پر اکتفا کر لیں، تسبیحات کو پڑھ کر دیں۔ اور اگر تکبیرات رکوع میں بھی نہ کہہ سکیں، رکوع میں تو شامل ہو گئے لیکن تکبیرات نہیں کہہ سکیں تو دوسری رکعت کے یہ تکبیرات ثابت ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کی دوسری رکعت بھی چھوڑ گئی، پہلی بھی مکمل چھوڑ گئی، دوسری بھی چھوڑ گئی، امام کو نہیں پایا یا قاعدے میں پایا تو ایسی صورت میں پراپر طریقے سے آپ دونوں رکعتیں ان کی پڑھے گا مسبوق کی طرح، ثنا پڑھے پہلی رکعت میں، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیرات کہہ دیں، پھر فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورت پڑھے، رکوع کر لے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دوسری رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ لے، پھر سورت ملا لے، پھر سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہہ دیں۔ یہ تکبیرات کے چھوٹنے کا مسئلہ ہے ان لوگوں سے متعلق جو تاخیر ساتھ ہے۔ یہاں ایک بات بس ذہن میں بٹھا لیجیے گا، اگر کسی کی پہلی رکعت مکمل چھوٹ رہی ہو اور دوسری رکعت اس کو ملی ہو
تو جب وہ اپنی چھوٹی رکعت مکمل کرے گا تو تکبیرات پہلے نہیں کہے گا، بلکہ تکبیرات سورہ فاتحہ سورت میں جانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کہے گا۔ عام طور پر پہلی رکعت میں تکبیرات پہلی کہی ہوتی ہے سورت فاتحہ سے پہلے، لیکن جو مسبوق ہے جس کی رکعت چھوٹ گئی ہے وہ اپنی جب پہلی رکعت امام کے سلام کے بعد ادا کرے گا تو پہلے قرات کرے گا سورہ فاتحہ اور سورت میں جائے گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے قرات کرے گا۔ یہ مکمل طریقہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی توفیق نصیب فرمائے۔